अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज का दूसरा नशरिया सैफ रहमान के ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। साहिब-ए-समू अमीर ने सोमालिया और पुर्तगाल की सदूर की जानिब से 2 दस्ती खत वसूल किए हैं जो दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल से मुताल्लिक़ हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की सदारत में आज काबीना ने फैसला किया है कि अब कल से यहाँ के शहरियों, मुक़ीम बाशिंदों और विजिटर्स के लिए बंद पब्लिक मकामात पर फेस मास्क की पाबंदी लाज़मी नहीं होगी। कतर में दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू एमोनिया का प्रोजेक्ट तैयार करने के समझौते पर दस्तखत किए गए हैं और जौहरी ईंधन की बैनुल-अक़वामी एजेंसी के डायरेक्टर ने कहा है कि ये एजेंसी यूक्रेन के ज़ापोरिजिया प्लांट में किसी एटमी हादसे से बचाव की कोशिश कर रही है। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब-ए-समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने बिरादर मुल्क वफाकी जमहूरिया सोमालिया के सदर हसन शेख मोहम्मद की जानिब से एक दस्ती खत वसूल किया है। ये खत दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें मजीद फ़रोग़ देने के वसाइल से मुताल्लिक़ है। वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अहमद बिन हसन अल हमादी ने सोमाली सदर के खुसूसी एलची बराए इंसानी उमूर और खुशकसाली जनाब अब्दुर्रहमान अब्दुशकूर वर्समा के साथ मुलाकात में उनसे ये खत वसूल किया। इसी तरह साहिब-ए-समू अमीर ने जमहूरिया पुर्तगाल के सदर डॉक्टर मार्सिलियो रेबेलियो डिसोजा की जानिब से एक दस्ती खत वसूल किया। ये खत दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल से मुताल्लिक़ है। वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अहमद बिन हसन अल हमादी ने मुल्क में जमहूरिया पुर्तगाल के सिफारत खाने के नाज़िमुल उमूर जनाब मैनुएल गोमेज़ सैमुएल के साथ एक मुलाकात में उनसे ये खत वसूल किया। साहिब-ए-समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने मलाइशिया के बादशाह सुल्तान अब्दुल्ला रियायतुद्दीन अल मुस्तफ़ा बिल्ला शाह, जमहूरिया किर्गिज़स्तान के सदर जबारोव और जमहूरिया ट्रिनिडाद और टोबैगो की सदर मोहतरमा पाउला माई वेक्टिक्स के नाम उनके मुल्कों के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने भी मलाइशिया के बादशाह, जमहूरिया किर्गिज़स्तान के सदर और जमहूरिया ट्रिनिडाद और टोबैगो की सदर के नाम यौम आज़ादी की मुनासिबत से मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए हैं। जबकि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल सानी ने मलाइशिया के वज़ीर आज़म जनाब इस्माइल सबरी याकूब, जमहूरिया किर्गिज़स्तान के वज़ीर आज़म जनाब आकिल बेग जबारोव और जमहूरिया ट्रिनिडाद और टोबैगो के वज़ीर आज़म डॉक्टर किट्स राउली के नाम उनके मुल्कों के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात रवाना किए। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल सानी ने आज दोपहर दीवान अमीरी में काबीना के 7 रोज़ा इजलास की सदारत की। काबीना ने अपने आज के इजलास के आगाज में कोरोना वायरस कोविड-19 की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में वज़ारत सेहत आमा की रिपोर्ट देखी और फैसला किया कि 6 जुलाई सन 2022 के उसके इजलास में किए जाने वाले फैसले में तरमीम की जाती है और उस तरमीम के मुताबिक अब यहाँ के शहरियों, यहाँ मुक़ीम बाशिंदों और विजिटर्स के लिए बंद पब्लिक मकामात पर जाते हुए फेस मास्क की पाबंदी लाजमी नहीं होगी, इल्ला ये कि वो सेहत की तंसीबात में हों या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हों। जिन मुलाजमीन की ड्यूटी की नौयत ही ऐसी है कि उन्हें बंद मकामात पर रहना होता है या क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है तो उन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान फेस मास्क का इस्तेमाल करना होगा। इस फैसले पर अमल दरामद कल जुमेरात के रोज से किया जाएगा। काबीना ने आज वर्ल्ड कप फीफा कतर 2022 की मेजबानी की तैयारियों और इंतजामात का भी जायजा लिया और उसके बारे में मुनासिब फैसला किया।
اس کے بعد کابینہ نے اس کے آج کے ایجنڈے میں شامل دوسرے موضوعات پر بحث کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے کیے۔ جمہوریہ قازقستان کے صدر قاسم جومارٹ ٹوگاییو نے آج نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات کی ابتدا میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے جمہوریہ قازقستان کے صدر کو خیرتگالی کا ایک پیغام پہنچایا، جس میں سلام و تحیات کے بعد ان کی صحت و سعادت اور قازقستان کے عوام کے لیے مسلسل ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ جمہوریہ قازقستان کے صدر نے بھی صاحب سمو امیر کے لیے خیر سگالی کا جوابی پیغام نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے سپرد کیا، جس میں صاحب سمو امیر کی صحت و سعادت اور قطری عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے نور سلطان میں جمہوریہ قازقستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ جناب مختار ٹلیوبرڈی کے ساتھ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور دو طرفہ دلچسپی کے متعدد موضوعات کا جائزہ لیا ہے۔ قطر انرجی کمپنی فار رینیویبل سولوشنز اور کیمیاوی کھاد کی قطری کمپنی قافکو نے ایمونیا پروجیکٹ 7 کی تعمیر کے لیے سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ بلیو امونیا کا یہ دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعد بن شریدہ الکعبی نے کہا ہے کہ ایمونیا 7 قطر کا ایک لیڈنگ پروجیکٹ ہے اور اسے ہم کھاد تیار کرنے والے امونیا کے روایتی کارخانوں کی فٹنگ اور ان کے مینٹیننس کی اپنی مہارتوں کے بلبوتے پر قائم کر رہے ہیں۔ اس کارخانے کے لیے آلات کی درآمدات کے تقریباً $1 بلین امریکی مالیت کے کانٹریکٹس پر دستخط کیے گئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے آج وفاقی جمہوریہ برازیل کی وزارت خارجہ کے نائب وزیر مشرق وسطی جناب کینتھ فیلکس ہیشینسکی ڈانو بریگا نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ قطر نے ریکارڈ مدت کے اندر مونڈیال کے منصوبوں کی تکمیل کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے جس طرح انہیں مکمل کر لیا ہے تو اس پر بین الاقوامی سطح پر تعریف اور ستائش کی جا رہی ہے۔ قطر دنیا کے سب سے بڑے اسپورٹس ایونٹ کی میزبانی کے ذریعے ایک ایسا پائیدار ورثہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس سے یہ ملک، یہ علاقہ اور پوری دنیا کو فائدہ پہنچے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سینٹ کے سربراہ جناب محمد صادق سنجرانی سے پاکستان میں قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان میں قطر کے سفیر نے پاکستان کے متعدد علاقوں میں آنے والے سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی سینٹ کے سربراہ نے قطر اور اس کی دانشمند قیادت کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ان سیلابوں سے متاثر ہونے والوں کے لیے فوری بچاؤ کی امداد پیش کی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ قطر ہر مصیبت کے وقت پاکستان کی مدد کرنے میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ دراصل پاکستان کی حکومت اور اقوام متحدہ نے پاکستان میں آنے والے تباہ کن سیلابوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ہنگامی مالی امداد کی مشترکہ اپیل کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور جینس لرک نے کہا ہے کہ سیلابوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا جا رہا ہے جس پر $160 ملین کی لاگت آئے گی۔ عراق کی صدری تحریک کے حامیوں کی جانب سے بغداد کے گرین ایریا سے انخلا اور کوارڈینیشن فریم نامی تنظیم کے حامیوں کا دھرنا ختم ہونے کے بعد اب عراق میں سکون بحال ہو گیا ہے۔ اس طرح آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جانے والے وہ 24 گھنٹے ختم ہو گئے ہیں جن میں 10 اشخاص قتل اور زخمی ہو گئے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی عراقی صدر برہم صالح نے ایک قومی مفاہمت میں قبل از وقت انتخابات کی اپیل کر دی ہے، جبکہ عراقی وزیر اعظم مصطفی الکاظمی نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر اسی طرح انارکی اور کشمکش جاری رہی تو وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ ماسکو میں اپنے روسی ہم منصب سرگی لیوروو کے ساتھ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو واشنگٹن کی جانب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ضمانتوں کی ضرورت ہے تاکہ سن 2015 کے ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کو سیاسی وجوہات کی بنا پر کی جانے والی اپنی تحقیقات بند کرنا ہوں گی۔ اور جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کے ڈائریکٹر رافائیلو گروسی نے اعلان کیا ہے کہ اس ایجنسی کا مشن یوکرین کے زاپوریژیا اسٹیشن پر، جس پر روسی فوجوں کا قبضہ ہے، کسی ایٹمی حادثے سے بچاؤ کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ مشن اب اس اسٹیشن میں پہنچ چکا ہے۔ رافائیلو گروسی نے مزید کہا کہ یہ ایجنسی یورپ کے اس سب سے بڑے اور اہم ایٹمی اسٹیشن کی حفاظت کے لیے بھی کوشاں ہے۔ دوسری جانب یورپ کو روسی گیس کی سپلائی ایک مرتبہ پھر معلق کر دی گئی ہے، جس کی وجہ مینٹیننس ہے۔ روسی گروپ گیس بروم اور یورپی نیٹ ورک انسٹاک کے اعلان کے مطابق توقع ہے کہ مینٹیننس کا یہ کام 3 روز تک جاری رہے گا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے صومالیہ اور پرتگال کے صدور کی جانب سے 2 دستی خط وصول کیے ہیں جو 2 طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں آج کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے یہاں کے شہریوں، مقیم باشندوں اور وزٹرز کے لیے بند پبلک مقامات پر فیس ماسک کی پابندی لازمی نہیں ہوگی۔ قطر میں دنیا کا سب سے بڑا بلیو ایمونیا کا پروجیکٹ تیار کرنے کے سمجھوتے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اور جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ یہ ایجنسی یوکرین کے زاپوریژیا پلانٹ میں کسی ایٹمی حادثے سے بچاؤ کی کوشش کر رہی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔